بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں محمد راحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک ہسٹری۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، محدث، محقق اور علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے۔ جب یہ ظاہری علوم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور دور دراز کا سفر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہ ہوئی۔ آخرکار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو ان سے کچھ مناسبت محسوس ہوئی اور ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ان بزرگ نے انکار کیا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو ان بزرگ نے ان کو ایک وقت بتا دیا کہ فلاں وقت خانقاہ میں آ جانا، میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بیعت ہو گئے، اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے کو دہریہ کہا کرتے تھے، اور یہ منکرین خدا یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے 100 دلائل موجود تھے۔ جب کسی دہریہ سے مناظرہ فرماتے تو 10-15 دلائل کے ذریعے ہی وہ دہریہ گائل ہو جاتے تھے، یعنی کہ ان کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کی زندگی میں ہی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے سرحانے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے آ کر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بتاؤ اللہ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، وجود تو ہے ہی۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقلی دلیل پیش کی۔ شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح 10 دلیلیں دی، شیطان نے سب کو توڑ دیا۔ اب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دلائل پر دلائل دیتے جا رہے ہیں اور شیطان سب کو توڑتا جا رہا ہے۔ جب 70 دلیلیں پیش کی اور شیطان نے ان سب کو توڑ دیا، اب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فکر اور تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو میری ہر دلیل تا جا رہا ہے اور میری ہر دلیل کا جواب ایسے دے رہا ہے کہ لاجواب کرتا جا رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ رفتار سے جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میرے دلائل ختم ہو جائیں گے، اور جب دلائل ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں عقلاً نعوذ باللہ مجھے بھی شبہ ہوگا، اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہوگا۔ چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 99 دلیلیں دے دی اور شیطان نے 99 کی 99 دلیلیں توڑ ڈالی، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پسینہ پسینہ ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ کچھ عرصہ تک ان کا ایک بزرگ سے تعلق تھا، اسی وجہ سے وہ تعلق کام آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منکشف فرمایا۔ اس وقت وہ شیخ وضو فرما رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا، اے رازی، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے یہ الفاظ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آئی کہ اے رازی، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی عقلی دلیل کے مانتا ہوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا جس کو وہ توڑتا۔ اس دلیل کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں۔ بس یہ الفاظ کہے کہ اس کے بعد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگیں
اور ہمیں اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن تھامنا چاہیے تاکہ اس کی خدمت اور صحبت میں رہ کر انسان اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر سکے، اور اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کر سکے، اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی خدمت، اللہ کے راستے میں آنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ محترم خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔